دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کی فطرہ ہم کن کو دیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہوتا مستحق کون ہے. سوال اٹھتا ہے. تو مجتہدین فرماتے ہیں مستحق وہ بندہ ہے، دیکھیں اپنے ارد گرد گاؤں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسائے میں، مستحق وہ بندہ ہے، مجتہدین فرماتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی آمدنی ہے، نہ اس کا اور اس کے پاس اس کی فیملی کے لیے سال بھر کا خرچہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ میں وزیر مرتضی علی حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ سب اس بات سے آشنا ہیں، آپ کی اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہے کہ ہم ہر روز آپ کی خدمت عالیہ میں اچھے علماء کرام کو لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج بھی اسی ایک عالم کو لے کر آپ کی سماعتوں کے نظر ہوا ہوں. انشاءاللہ میری مراد قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عارف حسین زاہدی صاحب تشریف فرما ہے. آپ کو ہماری اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. اور آپ کی تشریف آوری سے انشاءاللہ ناظرین آپ سے استفادہ حاصل کریں گے. محترم، آپ کی خدمت عالیہ میں سوال یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہیں، موضوع پہ جو ہے روشنی ڈالی ہے کہ روزے کے حوالے سے روزہ خود کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسی طرح بہت سارے احکامات کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی ہے. آپ کی خدمت عالیہ میں سوال یہ ہے کہ یہ فطرہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ روشنی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت بہت شکریہ برادر عزیز قبلہ مرتضی آپ کا اور مؤسسہ معدن الحکمہ فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں. آپ نے آپ کے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. سوال فطرے کے حوالے سے آپ نے کیا ہے، تو اس کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہم معصومین سے کچھ احادیث بیان کرتے ہیں تاکہ فطرہ واضح ہو جائے، اس کی اہمیت اور فضیلت لوگوں تک واضح ہو جائے. دیکھیں، جس طرح نماز میں تشہد میں صلوات نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز تمام نہیں ہے، تو یہ صلوات کمال نماز ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فطرہ کمال روزہ ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح صلوات نہ پڑھنے سے انسان کی نماز کامل نہیں ہوتی، اسی طرح اگر کوئی پورے 30 دن روزہ رکھے لیکن فطرہ ادا نہ کرے تو گویا اس نے روزہ نہیں رکھا ہے ماہ مبارک رمضان، کیونکہ کمال روزہ فطرہ ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے روزے ماہ مبارک رمضان میں جتنے بھی روزے ہم نے رکھے ہیں یا رکھتے ہیں، وہ زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں. کب تک؟ جب تک وہ بندہ فطرہ ادا نہ کرے. جیسے ہی فطرہ ادا ہوتا ہے وہ روزے پروردگار کے بارگاہ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب تک فطرہ ادا نہ ہو روزے جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ روزے، یہ فطرے کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے جی. صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کیونکہ رمضان کی آخری تاریخ کو یعنی شب عید کو، یعنی جیسے کہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں سے جگہوں پہ چاند رات کہا جاتا ہے، اس میں پروردگار کی طرف سے خاص تحفے اور جوائز آسمان کے فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں روزہ داروں کے لیے. ٹھیک ہے جی. ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نہیں دیکھتے، لیکن خدا کی طرف سے وہ فرشتے تحائف اور جوائز لے کر نازل ہوتے ہیں روزہ داروں کے لیے. وہ تحائف اور تحفے دے کے واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب پروردگار تمام روزہ داروں کے لیے تحفے اور تحائف مقرر کیے ہیں چاند رات کو، تو ہمارے لیے کیا، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارے روزے اللہ کے بارگاہ میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فطرہ ادا کرنا چاہیے. بات لمبی نہ ہو جائے گفتگو، میں بس شارٹ کر رہا ہوں. دیکھیں، روزے کے فطرے کے مقدار کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں، کیونکہ مجتہدین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہر شہر کے حساب سے
फितरा, रोजे का फितरा इतना है, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे जो मोमिन सवाल करते हैं वो अदायगी का वक्त, किस टाइम पे हम फितरे को अदा करें, इस पे ज्यादा सवाल होता है। तो यहाँ पे मैं मुज्तहिदीन की तरफ से ये फतवा है, ये हुक्म है कि फितरा जो है चांद रात को, शब ईद को फितरे को अलग रखना ये मुस्तहब है। ठीक है जी। अब आप अपनी फैमिली के जितने भी फितरे बनते हैं उसको शब ईद चांद रात को अलग करके रखना ये मुस्तहब है, वो अलग करके रख लिए। अगर कोई नमाज ईद उल फितर पढ़ने का कसद रखता है, यानी वो रात को ही कसद करता है कि मैं सुबह जाके ईद उल फितर की नमाज पढ़नी है, अगर कसद है तो ईद की नमाज के लिए जाते हुए फितरे को लेकर जाए और नमाज से पहले इस फितरे को मुस्तहब तक पहुंचा दे, ये मुस्तहब है, ये वक्त अदायगी की फितरा है। लेकिन एक बंदा है जो नमाज ईद उल फितर पढ़ने का कसद नहीं रखता, ठीक है जी, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए नमाज ज़ोहर तक टाइम है, वो नमाज ज़ोहर अदा करने से पहले अपने और अपनी फैमिली के फितरे को मुस्तहब बंदों तक पहुंचा दे, ये मुस्तहब है। अच्छा, यहाँ पे सवाल, एक बंदा है जो ना यानी नमाज ईद उल फितर से पहले अदा किया, ना नमाज ज़ोहर तक उसने अदा किया, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? तो फरमाते उसके लिए फिर भी फितरा उसके गर्दन से साक़ित नहीं है, ठीक है जी। उसको किसी भी टाइम फितरे को अदा करना चाहिए, लेकिन किस नियत से? नियत फरमाते हैं वहां पे ना अदा की नियत होगी ना कज़ा की नियत, बल्कि माफी ज़िम्मा, ये नियत करके वो अपने और अपनी फैमिली के फितरे को लोगों तक मुस्तहब तक पहुंचा देना लाजमी है। दूसरा सवाल ये होता है कि मौलाना साहब की फितरा हम किन को दे, हमें नहीं मालूम होता मुस्तहक कौन है, सवाल उठता है। तो मुज्तहिदीन फरमाते हैं मुस्तहक वो बंदा है, देखिए अपने इर्द गिर्द गाँव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने हमसाये में मुस्तहक वो बंदा है, मुज्तहिदीन फरमाते हैं जिसके पास ना कोई आमदनी है ना उसका और उसको उसके पास उसकी फैमिली के लिए साल भर का खर्चा है, तो वो मुस्तहक कहलाता है। एक बंदा है जिसके पास साल भर का खर्चा नहीं है अपनी फैमिली के हवाले से, ना उसकी कोई आमदनी है, तो वो बंदा मुस्तहक कहलाता है। आप उसको अपना फितरा अदा कर सकते, उसको दे सकते हैं। ये फितरा के हवाले से और भी बहुत सारे अहकामात हैं, लेकिन टाइम हमारे पास कम, इसलिए मैं यहाँ पे इक्तिफा करता हूँ। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। तो नाज़रीन, ये थे क़िबला मोहतरम शेख आरिफ हुसैन ज़ाहिदी साहब, जो कि बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।